قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر والضحى واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. روشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دوروں نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لینے والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پچھلے جمعے اللہ تعالی دی توفیق نال تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی حیات طیبہ دے چند گوشے تواڈے گوش گزار کرن دی بندہ نچیز نے کوشش کیتی سی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اور اج انشاءاللہ جڑا پچھلا سارا سلسلہ شروع ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے معجزات دے بارے چ اس دا ہی ایک حصہ اور ایک قسط تواڈی خدمت وچ پیش کرنی. تو اگلے جمعے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزہ مبارکہ دا ہی ذکر ہوئے گا جڑا بہت اہم ترین معجزہ معراج، کیونکہ رجب المرجب شریف دا مہینہ بڑی عظمت اور بڑی آب و تاب نال ساڈے تے سایہ فگر ہون والا ہے. اور انشاءاللہ اسی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا استودہ صفات دے اس سفر معراج دا تذکرہ قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ دی روشنی وچ کرن دی کوشش کران گے انشاءاللہ. اج دی اس نشست اندر اور جمعۃ المبارک اندر صرف اس چیز تے گفتگو کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑا جسم انور عطا فرمایا ہے، اس جسم انور دا ایک اہم ترین حصہ ہے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور نو اللہ نے کیڑی کیڑی شان اعجاز عطا فرمائی ہے. اعجاز معجزہ کہ اللہ نے کیڑی کیڑی عطا فرمائی ہے. اج انشاءاللہ اس تے گفتگو کرنی ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ جڑا بھی بچہ اور جڑی بھی بچی کائنات تے آندی ہے اور جڑا بچہ کائنات تے آندا ہے، ہر کوئی اپنی ماں دے شکم وچ ایک مخصوص مدت پوری کر کے پھر کائنات تے آ کے زندگی دے لیل و نہار بسر کرتا ہے. اور اللہ دی قدرت ہے کہ اس بچے نو اور اس بچی نو اللہ جیسی چاہتا ہے شکل عطا فرما دیتا ہے. وہ ماں دے مشابہ بھی ہو سکتا ہے، بچہ باپ دے مشابہ بھی ہو سکتا ہے،
رشتے داراں وچوں کسے دے مشابہ ہو سکتا ہے، کائنات دے کسے فرد دے مشابہ ہو سکتا ہے، یعنی کسے نہ کسے نال مشابہت ہلکی پھلکی تھوڑی بہت لازمی ہوندی ہے۔ تو اللہ دی مرضی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہوئے کہ جیڑا تواڈیاں ماواں دے پیٹاں وچ شکماں وچ جیندی چاہندا ہے تواڈی شکل بنا دیندا ہے۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم انور دی گل سنو، صحابی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھے ہے، ترجمہ جان دیں، تفسیر جان دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروعات سنیاں، سارا علم ہے، لیکن صحابی ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے مسجد نبوی شریف اندر صحابہ دے بڑے مجمع اندر ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹھ کے بلکہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے نے پے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عقیدہ بالکل وہ وے جڑا عقیدہ کائنات دا صحیح ترین عقیدہ ہے، حالانکہ قرآن پڑھے ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ وے جڑا تواڈی ماواں دے شکماں وچ جیسی چاہے تواڈی تصویر بنا دیندا ہے۔ لیکن رب یہ فرماندا پیا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے صحابہ دے سامنے کیڑے عقیدے دا اعلان کرتے ہیں پے، آندے نے کائنات والیو اللہ جویں چاہے شکل بنا دے ماں دے پیٹ اندر بچی دی یا بچے دی، کسے کو پوچھتا نہیں، جدو سرکار دی واری آئی ہے کہ رب نے پوچھ کے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ڈبہ کدھر گیا باہروں بھائی؟ اچھا اچھا، اللہ جس طرح دی چاہے شکل بناتا ہے، لیکن جدو واری میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آئی تے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے بے آندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ورگا حسن و جمال دا پیکر میری آنکھ نے کتے دیکھے ہی نہیں۔ کچھ بولو سبحان اللہ، میری آنکھ نے کتے دیکھے ہی نہیں، اور خود ہی تردید کرتے ہیں پہ آندے نے میری آنکھ ویکھے کے میں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سونیا تواڈے ورگا تے کسی عورت نے جمیا ہی کوئی نہیں، تواڈے ورگا سونا جمال دا پیکر، حسن دا پیکر، کمالات دا پیکر، اخلاق دا پیکر، ایسا گلے رانا کتے ماں کسی نے جمے ہی نہیں۔ اور کہ نال ہی عرض کرتے ہیں آقا میرا ہور بھی ایک عقیدہ ہے، وہ کی ہے عرض کرتے ہیں سونیا خلقتا مبرأ من کل عیب، کہ اللہ نے تانوں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے، اور کنا پاک پیدا کیتا ہے، فرماندے نے عیب سونیا تواڈے نیڑے آ سکدا ہی نہیں۔ اچھا جدو عیب نہ نیڑے آوے پھر کیڑی شے نیڑے آندی؟ خوبی، بولو تو صحیح، یا عیب ہونا ہے یا خوبی ہوگی، عیب خوبی نہیں ہو سکتا، خوبی عیب نہیں ہو سکتی، نہیں سمجھ آئی؟ خوبی عیب نہیں ہو سکتی، عیب خوبی نہیں بن سکتا، تو پھر عیب جو کوئی نہیں تو پھر کی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ذات خوبیاں خوبیاں رزلٹ دا ہے خوبیاں خوبیاں۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا کأنکا، ایڑا کاف ہے نا کأنکا، ایک کاف عام نہیں، ایک کاف قرآن والا ہے، کچھ بولو سبحان اللہ، ایک کاف کیڑا قرآن والا، میں عرض کر دینا انا اعطیناکا، قرآن ہے نا، الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ قرآن والا کاف ہے۔ اعلم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک،
الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اے صحابہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کاف وہ استعمال کرتے رہے پے جنہا قرآن والے ضمیر لیا کے اور تخاطب دا انداز میرے آقا نو مخاطب کر کے اے آندے نے پے کانکا قد خلقتا کما تشاء، سونیا میرا عقیدہ ہے کہ رب نے اپنی مرضی نال تانوں پیدا نہیں فرمایا بلکہ رب نے تانوں تہاڈی مرضی نال پیدا فرمایا ہے۔ سبحان حق چار یار یا غوث بندے دی عمر ٹل جائے چہرے تے وہ جریاں جیاں پی جاندیاں کہ نہیں؟ بولو، یعنی وہ اثرات نمودار ہوندے نے جڑے اثرات عمر دی ٹلن دے اثرات نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ ساری زندگی گزاری، اثر ہے ہی کوئی نہیں۔ بندہ 3 دن بھوکا رہے نا 3 دن تے پورے محلے چ پتہ لگ جاندہ ہے کہ اج محسوس ہوندہ ہے بھی جناب اری کو ہفتہ ہو گیا روٹی نہیں کھادی، یہ بالکل بھوکے پیاسے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ بھی نہ کھان تے چہرہ انور تے کوئی محسوس کر ہی نہیں سکتا کہ آؤ یہ چہرہ ہوے جڑا اللہ دے انواروں تے جلیات دا مرکز ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شام رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں خصوصیات دا تذکرہ کر دیا۔ اندنے کملی والیا تواڈے میں چہرے دی گل کراں یا ہاتھاں دی گل کراں، تواڈیاں اکھاں دی گل کراں یا کناں دی گل کراں، تواڈے کردار دی گل کراں یا گفتار دی گل کراں، سرور کہو کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، آقا باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل زیبا، سونیا باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا۔ اگے عیب دی گل کر دینے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، اندنے حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا پڑھ لو مل کے، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا، میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ،
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا اور مکتے اندر اعلیٰ حضرت رحمت و کمال کی تھی اور ایسا عقیدہ دیتا نے شیخ صاحب کمال کر دیتی ایویں لوگ ساڈے تو فتوی جڑی پھر دے ساڈے امام دا عقیدہ ویکھو جڑا قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے دیتا نے فرماندے نے سونیا میرا عقیدہ اے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ اور خلق کا آقا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا اللہ اسے واسطے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم اے انسانوں تواڈے وال اللہ دی طرفوں ایک برہان آ گئی برہان آ گئی ہے زلف دی چوٹی تو لے کے پیراں دے نواں مبارکہ تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سراپا برہانیت ہے تے اج صرف گل اسی کرنے آ پے سرکار دے چہرہ انور دی ہن تسی آپ رزلٹ کڈیا جے پھر جدو چہرے دا شان ہے باقی جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہوئے نے حضرت سیدنا حارث بن عمر السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے سائے ستہ دی کتاب ہے ابو داؤد شریف اس کے اندر روایت موجود ہے فرماندے نے میدان مناسی یا میدان عرفات سی آندے نے دونوں میدانوں وچوں ایک میدان سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلوہ فرما لے میں بھی کول بیٹھا تے لوگ آندے نے پہ سرکار دا دیدار کرنے واسطے شہری بھی پینڈو بھی کالے بھی گورے بھی دوروں آن والے نیڑے آن والے ہر ایک دی خواہش ہے سانو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا درشن نصیب ہو جائے سرکار دا دیدار نصیب ہو جائے فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ویکھن والے ویندے نے پئے ہر کوئی حیرانی دا اظہار کردا ہے پیا اتنا سونا ہے اتنا سونا ہے اتنا سونا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور اس نو جمال دا پہ کرے حضرت جناب حارث بن عمر السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پئے جدوں پینڈو لوگ آوندے نے پئے جڑے پہلی واری ویندے نے پینڈو لوگ آوندے نے آ کے دوروں ویکھ کے حیرانی دا اظہار کردے ہاں پھر تعجب دا اظہار کردے ہاں پھر خوشی دا اظہار کردے ہاں اے جملہ بولدے نے اے کائنات والیو اساں تے ویکھیا ہے اور ہن ویکھنے آ پئے اے چہرہ او شان والا ہے جنوں ویکھیا رب یاد آوندا ہے ویا ھذا وجہ مبارک یا رسول فرماندے نے ویکھن والے آندے نے پہ ھذا وجہ مبارک یہ چہرہ ہوے جڑا بڑا مبارک چہرہ ہے یہ چہرہ ہوے جس تے اللہ دے نواروں تو چلی آتی بارش ہوندی ہے بھئی یہ چہرہ ہوے جنوں ویکھیے تے رب یاد آ جاندا ہے یہ چہرہ ہوے جدا چانن ساری کائنات دے اندر ہے یہ مبارک چہرہ ہے یہ مبارک چہرہ ہے یہ انہاں دی گل ہے جنہاں نے ویکھیا ہے تے جنہاں ویکھیا ہی نہیں انہاں نوں پتہ نہیں لگ سکدا یہ او گلاں نہ دسنا وا پیا جنہاں اپنی آنکھاں دے نال جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا ہے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا ہے او جگہ بھی ویندے نے جڑے ویلے ویندے نے آندے نے چہرے دی مثال کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں تے ویکھن والیاں وچ بھی کچھ ہو نے
جنہ منیا نہیں پر ویکھیا نے وہ پھر اسے روڑے چ رہے نے یہ محمد بن عبداللہ دا چہرہ ہے، تے جدوں صدیق آندے نے ویکھ کے آندے نے یہ محمد رسول اللہ دا چہرہ ہے۔ فرق ہو گیا نا دعا وچ، وہ بشریت دے چکر وچ رہ کے ویندے نے پے اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو سامنے رکھ کے جڑے خصائص کمالات شمائل آنا بانا شان و شوق دا رب العالمین نے عطا فرمائیاں نے انہاں دی روشنی دے اندر آندے نے پے، جویں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے والد گرامی امام المتکلمین حضرت علامہ امام نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب سورہ دعا شریفہ دی تفسیر دے اندر لکھی ہے، انڈیا دا ایڈیشن میرے کتب خانے دے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 125 جے، کتاب دا پاسا سجا جے، اس تو شروع کر دینے پہ اگلے صفحے تک گل جاندی ہے بھائی فرماندے نے ایک دن ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے لنگے آئے، اونے بھی روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھے آئے تے ویکھ کے کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ورگا کوجی شکل والا نعوذ باللہ من ذالک میں ابو جہل نے کتے نہیں ویکھیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گل سن لئی، آپ چپ نہیں رہے، آپ نے گل سن کے فرمایا صدق دا اے ابو جہل بالکل سچ آ کے آئی، تھوڑی دیر لنگی یارے غار آ گئے۔ تھوڑی دیر لنگی یارے غار آ گئے، جناب سیدنا تاجدار صداقت رازدار مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس ویلے آئے نے جمال جہاں راہ ویکھیا نے، اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا نے، چہرہ انور تے دھیان پہن دی دیر عرض کرتے نے مازاگ دے کاجل والیا ایک خطریہ میں بکواس کردا ہے بیا اینو کی پتا ہوے، مینوں پوچھو تواڈے ورگا چہرہ کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں، بلکہ تواڈے حسن و جمال دا کائنات وچ جواب ہی موجود کوئی نہیں۔ اچھی بولو تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونیا اے ایویں بک بک کردا ہے بیا اینو کی پتا ہوے تواڈے ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی بھی یہی آنے سونے تواڈے ورگا انہاں نوں کی پتا ہوے مدینے دیا تاجدارا تواڈے ورگا، تواڈے ورگا تے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتا، تواڈے ورگا کسے ماں نے جمیا ہی نہیں۔ جویں شروع دے اندر میں جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عقیدہ پیش کر چکیا وا، نہ رب نے پیدا کیتا ہے، نہ ماں نے جنم دیتا ہے، نہ کائنات دی آنکھ نے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورگا کوئی معائنہ کیتا ہے، کوئی نظارہ کیتا ہے، نہ ایڈا سونا کو ویکھیا ہے۔ ساڈا عقیدہ ہوے جو جناب حسان بن ثابت دا عقیدہ ہے، ساڈا عقیدہ ہوے جو تاجدار صداقت دا عقیدہ ہے۔ تو آندے نے سونیا تواڈی مثل کوئی نہیں، تواڈی مثال کوئی نہیں، تواڈی نظیر کوئی نہیں، تواڈی مثیل کوئی نہیں، تواڈے ورگا کوئی نہیں، تواڈے جیا کوئی نہیں۔ تمہارے جدو بندہ دوسرے نو ویکھے تے سب تو پہلا کیڑی شے نظر آندی؟ بولو تے صحیح، چہرہ نظر آندا نا، پھر صحابہ دیاں اکھاں تو قربان نہ جائیے۔ جنہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھے سبحان اللہ کہہ دیو، آندے نے کملی والے اینوں کی پتا ہوئے تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں۔ ہے ذوق؟ بولو ہے ذوق؟ پڑھیے تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں، تمہارے حسن کا تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں، اور غروب ہوتا کہیں بھی آفتاب نہیں۔ پڑھیے غروب
ہوتا کہیں بھی آفتا جنہوں نے ویکھیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک انہوں نے ایک گواہی دیتی ہے یہ چہرہ ہوئے جدے نال دا چہرہ خدا دی خدائی وچ ہے ہی کوئی نہیں. اور ایک نقطہ اور یاد رکھیو جن نبی جن رسول کائنات تشریف لے آئے نا انہاں وچ دو خوبیاں موجود سن. باقی تو بہت سارے خصائص اور کمالات نے نا دو خوبیاں ہر نبی رسول وچ لازمی سن. پہلی کہ جس قوم وال اور نبی تشریف لے آئے نے پوری قوم چو اس نبی دا چہرہ خوبصورت ہے ادو سونا کوئی نہیں. تو دوجا اس نبی اور رسول دی آواز خوبصورت ہوئے گی کیونکہ جدو اللہ دا پیغام دینا ہے تو حسن بھی ہوئے تو آواز بھی سونی ہوئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تے لا محالہ پھر ایک گل مننی پائے گی کہ جدو باقی نبی بھی سونے حسن بھی زیادہ اپنے دور میں حسن بھی زیادہ چہرہ بھی خوبصورت اور پھر آواز بھی خوبصورت تے جڑے نبیاں دے سردار نے انہاں دا چہرہ پھر مننا پائے گا نا ساری کائنات وچوں زیادہ خوبصورت تے آواز بھی ساری کائنات وچوں زیادہ خوبصورت. گل سمجھ آ گئی ذرا بولو تو صحیح گل سمجھ آ گئی ہے. اگلی گل سنو حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ انہاں جے کلمہ نہیں سی پڑھیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا وفد بھیجیا نجد دے علاقے چ. کیڑے علاقے چ؟ نجد دے علاقے چ ساڈا وفد گیا. ساڈا اتنے مقابلہ ہویا اساں سمامہ بن اسال نو قید کر کے لین دا. یہ اس طرح دا بندہ سی انہوں نہ مدینہ شریف چنگا لگتا سی نہ دین اسلام چنگا لگتا سی نہ ساڈے آقا دا نام چنگا لگتا سی. یعنی تین ہی چیزاں انہوں اچھیاں نہیں سن لگتی یہ نزدیک مبغوض سن. یہ چیزاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے لین دا لیا کے سرکار دی بارگاہ پہ کی دا فرمایا مسجد نبی دے تھم نال انہوں بند دیو. مسجد نبی شریف دے تھم نال اس نو بند دیو. صحابہ نے عمل کیتا رسیاں لئیاں نو بند دیتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں گھر جانا مسیتوں انہیں ویکھنا کوئی نہیں سمجھ آئی تو گل تو ہو گئی ہے. 4 سال بھی اشارہ نہ سمجھو تو سبحان اللہ ہی ہے. انہیں دیکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹرتے کیویں جدو سرکار نے گھروں مسجد میں آنا انہیں پھر دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا آنا انہیں نماز کا طریقہ دیکھنا کہ سرکار کی کرتے ہیں کیویں کرتے ہیں کی پڑھتے ہیں پہ ہر ویلے دھیان رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا تو انہیں دیکھنا بھی سرکار مسکراندے کتنے سونے نے چہرے دیا گلاں کر رہے مسکراندے کتنا سونا نے پہ. جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھ بھر کے یہ ویکھنا نا تو انہیں ویکھ کے دل میں خیال آنا اکھ کی سونی اکھاں میں سرما کڈا پھپدا پیا. پھر داڑھی شریف ویکھنی زلفاں ویکھنیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخسار ویکھنے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نک مبارک ویکھنا جس تے ہر وقت نور دی لاٹ رہندی سی ہر ویلے دن ہوے رات ہوے. یہ آپ دی پکی خوبی سی کہ جڑی واپس نہیں ہوئی. پکی خوبی جڑی ہر وقت سرکار دے نال ہے وہ کی سی آپ دی بینی مبارکہ وچوں نور دی شعاع نکلدی ہوندی سی. انہیں سارا کچھ ویکھنا کرنا تے ایویں ایک دن نا 3 دن لنਘ کے سن نال بجیا تھم دے. تیجے دن دے دل میں خیال آیا وہ سماما ایویں لوکاں دی گلاں پیچھے لگے ہیں تو آپ سوچ سیاح ہے ہوں تو ٹکٹکی بن کے وہنا پیا 10 کو والا ایڈو سونا بھی چہرہ کسی کا ویکھے ہی کبھی اپنے آپ آدھے نے پہ ویکھا والا کوئی اس طرح ویکھے کتنے
پھر آپ ہی آدھے نہیں اس طرح کا ویکیا تو کتنے نہیں، وہ کوئی اکھاں ہی ویکھے نہیں گی، کوئی چہرہ ویکھے نہیں گی، وہ اس طرح کی کوئی ٹور ویکھی ہے کسی کی نہیں، کوئی نہیں ویکھیا۔ نبی کریم صاحب تیسرے دن کولوں لنگے تے میرے آقا یہ ول ویکھ کے مسکرائے، مسکرائے تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا جدو مسکراندے سن تے سرکار دے اتلا دوں دنداں وچوں جنوں سنایا اولیاء آندے نے انہاں وچوں نور دی شعاع نکلدی ہوندی سی جدو مسکراندے سن، وہ نک دے بھی نور دی شعاع، ایتھے بھی نور دی شعاع۔ جدو سماما نے ویکھی انہیں آکھیا بھی لوکاں پیچھے نہیں لگنا، گل تے وہ جدو توڑ جو ویکھ لیا تے ہن لوکاں پیچھے کیوں لگنا۔ تیسرا دن ہویا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو مسکرائے نے، یہ دل دے اندر خیال آیا کہ میں ہوں آزاد ہو جاواں تے کلمہ پڑھ لواں، یہ تو ود میں کرنا بھی کی ہے۔ جدوں ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ دی زبانی وہ بھی اقرار کرن لگ پے نے، لم یات نظیر کفی نظار مثل تو ناشد پیدا جانا، مثل تو ناشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شاہ دوسرا جانا ہے، تجھ کو شاہ نہ ہے، تجھ کو شاہ دوسرا جانا ہے، تجھ کو شاہ دوسرا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ایسا پیار ہویا ہے، کہنے لگا اے مازاگ دے کاجل والے ہو، ساری کائنات تو زیادہ سونے چہرے والے ہو، اپنے غلاماں نو آکو مینو کھول دینا، میں سامنے جڑا کنواں ہے اوتھے جا کے غسل کرنا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ سبحان اللہ، ساڈے دا صاحب تو نہیں سی نا پیا میں ناراض ہو جانا۔ اخلاق کریمانہ انک لعلی خلق عظیم دے مالک، خلق عظیم، سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، خلق عظیم۔ آپ نے فرمایا صحابہ کھول دیو، اچھا یہ کھولیا انج بھی ہو سکتا سی کہ دوڑ جانا، میں کہا میں کھول دیو میں سامنے کنویں تے غسل کرنا، انج بھی ہو سکتا سی نا، تصویر دا دوسرا رخ بھی یہ کھول دیتے دوڑ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتا سی نا کہ جن مینو انج ویکھیا انہیں دوڑنا نہیں، آئے آئے جن مینو اس طرح ویکھ لیا نا ہوں تو انہیں پھر دوڑنا نہیں۔ بڑیاں بڑیاں مثالاں طریقے اسلام میں موجود نے، جن نے انج ویکھیا وہ پھر دوڑیا نہیں، سرکار نے فرمایا آزاد کر دیو، اینو کھول دیو۔ جدو کھول دیتا گیا سامنے باغ ہے، باغ کے اندر کنواں جا کے ڈول لیا، پانی کڈیا، غسل کیتا، غسل کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چایا، کہنے لگا سونے چہرے والے جلدی جلدی کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو، جلدی جلدی کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بنا لو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، جدو نے پڑھ لیا نا کلمہ آندا محبوب میں تھوڑے کو ایک دو گل کرنی، میں کو تھوڑے گلاں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے غسل تو پہلے تھوڑا جدو میں دیدار کردا سا بیا ایک دن نہیں کیتا بلکہ 3 راتاں تے 3 دن تھوڑا دیدار کیتا ہے، تھانوں کر جاندیاں ویکھیا، مسیتے آوندیاں ویکھے، تھانوں صحابہ نال بیٹھیاں ویکھیا، تھانوں صحابہ نال نماز پڑھدیاں ویکھیا، صحابہ نال کلام کردیاں ویکھیا، تہاڈا کردار ویکھیا، تہاڈی گفتار ویکھی ہے، پھر ساری کائنات دے او چہرے جڑے میریاں نظراں وچ سن میں مشابہت قائم کر
کرتا رہا وا تہاڈا چہرہ کس نال ملدا کہ نہیں ملدا آندے نے میرے دل اندر یہ خیال آندا رہا ہے ایڈا سونا چہرہ خدا دی خدائی وچ ہو سکدا ہی نہیں اے مازاق دے کاجل والے ہن میں رزلٹ تے پہنچیا وا کلمہ پڑھ لیا ہے غسل کر لیا ہے پاک ہو گیا وا کلمہ پڑھ لیا ہے تہاڈے دار اسلام اندر آ گیا وا اے سونے چہرے والے میں تین گلاں لگاواں کرن پہلا تہاڈا شہر مدینہ مینوں ساری دنیا دے شہراں وچوں برا لگدا ہوندا سی جدوں دا تانوں ویکھیا اے ہن مدینہ بھی سونا لگدا ہے اللہ جدوں دا میں تہاڈا دیدار کیتا ہن مدینہ شریف بھی چنگا لگدا ہے تے سونیا میں تجھی گل اے لگاواں کرن جنہ چر تہاڈے سامنے نہیں سا آیا اُنہ چر مینوں اسلام چنگا نہیں سی لگدا جدوں تانوں ویکھیا اے تہاڈی وجہ نال مینوں اسلام بھی چنگا لگنا فرمایا تیجی گل کر سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے مازاق دے کاجل والے اے سونے چہرے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان جدوں تانوں ویکھ لیا ہے پہلا مینوں تہاڈا نام چنگا نہیں سی لگدا ہوندا جدوں دا تانوں ویکھیا ہے جویں تہاڈا مدینہ مینوں پسند آ گیا تہاڈا دین اسلام مینوں چنگا لگن لگ پیا ہے دل نوں بھان لگ پیا ہے ہن جویں تسی پیارے لگدے ہو مدینے والے ہن تہاڈا نام بھی پیارا لگدا ہے مینوں تہاڈا نام بھی پیارا لگدا ہے سانو سارے نام چوں سرکار دا نام سونا سب مل کے پڑھیے سانو سارے نام چوں سرکار دا نام سونا سانو سارے نام کنوں کنوں سرکار دا نام چنگا لگتا نور جمال بیٹا مارنا سارے دے ہاتھ کیچ کر دے رہا کنوں کنوں سونے دا نام چنگا لگتا چھتی 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 ذرا باہر بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ سارے چنگا لگتا اللہ خوش رکھے تو مسجد کی فضا گڑنی چاہیے نا ہاں ساڈا ہوں عقیدہ تو وہی ہے جڑا سماما والا عقیدہ ہے سان تو چنگا لگتا سونے کا نام پڑھیے مل کے ذرا سانو سارے نام سرکار دا نام سونا 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 سانو سارے نام سونا اور سانو سارے شہراں چوں سونے دا گراں سونا سانو نام بھی وہ چنگا لگتا ہے جڑا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم گرامی ہے تھا بھی وہ چنگا لگتا ہے جتے ساڈی سرکار دا ڈیرا ہے جتے ساڈی سرکار دا ڈیرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈیرا ہے مسلمان بھائیو میں یہ وہ گلاں پیش کرنا وا پیا جنہاں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور دا مشاہدہ کیتا ہے پھر یہ گلاں ساڈے تک آئیاں نے پھر پڑھن دا بھی مزہ آوندا ہے بیان کرن دا بھی مزہ آوندا ہے سنن دا بھی مزہ آوندا ہے آؤ میں اس تے پنجویں گل لگاواں کرن جناب طارق بن عبداللہ فرماندے نے ساڈا قافلہ مدینہ شریف تو باہر رکیا ہے ساڈے کول اونٹ نے جڑے اسی ویچن آ رہے ہیں اور بھی مال ہے جڑا فروخت کرنے واسطے آ رہے ہیں
ساڈا قافلہ رکیا ہے ایک سونے جے چہرے والا، ہائے ہائے ایک سونے جے چہرے والا، پیاریاں زلفاں والا، سونی ٹور والا، ایک ساڈے وال آیا، جدوں اساں او دے ول ویکھیا ہے او سیدھا ساڈے کول آیا ہے، ساڈے کول تشریف لے آیا ہے تے ویندیاں ویندیاں انہاں دا دھیان ایک سرخ قیمتی اونٹ تے پی گیا ہے۔ سونے چہرے والا سانو کہن لگا اے اونٹ ویچنا جے، تے سچی گل ہے ساڈے کولوں نہ نہیں ہوئی، سچی گل ہے ساڈے کولوں نہ نہیں ہوئی، اساں کیا ہاں جی ویچنا ہے، لیاؤ پھر کنے پیسے لینے جو نہ کہ انیاں کھجوراں دے دیو تو اونٹ لے جاؤ۔ کہ اس ویلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے چہرے والے کو ظاہری طور تھے کچھ بھی نہیں سی، نہ پیسے نہ کھجوراں، فرمایا اونٹ مینوں دیو میں کھجوراں کل دینا وا۔ تارک میں رلا آدھے نے سانو پتہ نہیں بھی یہ رہندے کتنے نے، ڈیرا کتنے وے، گھر کتنے وے، کون نے، سانو پتہ ہی نہیں، پر نہ نہیں کر سکے، نہ نہیں کر سکے۔ چہرہ ویکھیا ہے سونا لگا ہے، لے جاؤ جی میں تمہیں کھجوراں کل دینا، ٹھیک ہے جی۔ آندے نے وقتی طور تے جذباتی فیصلہ ہو گیا، لیکن بعد ہی سانو کوئی 10 منٹوں بعد ہوش آئی نا، اساں آخیا بھی یہ کی بڑے ہے جنہوں اسی جانتے ہی نہیں، انہوں اسا قیمتی اونٹ سرخ اونٹ دیتا ہے، یہ سرخ اونٹ سب تو قیمتی ہوں وہ دیتا ہے، جنہوں اسی جانتے نہیں، وہ گھر بار دا پتہ ہی نہیں، نام دا نہیں پتا، سانو تے تھان دا نہیں پتا، کریے کی؟ وہ سلارے قافلہ سی نا، وہ دی بیوی سی قافلے دے وچ، سلارے قافلہ تے رہا چپ تے باقی قافلے والے بھی رہے چپ، وہ پھر سلارے قافلہ دی بیوی بولی، کہن لگی کیڑی گل دی پریشانی ہے تانوں؟ تانوں کیڑی گل دی پریشانی؟ وہ کہن لگے بی بی پریشانی تے اس گل دی ہے کہ اسی انہوں جانتے ہی نہیں، اسی وہ گھر بار دا پتہ ہی نہیں پوچھیا، تے جے ہن کھجوراں لینیاں تے جائیے کتھے، جے وہ واپس آوے ہی نہ کریے کی؟ وہ کہن لگی تسی یہ گلاں او دے بارے چ نہ کرو، یہ گلاں او دے بارے چ نہ کرو۔ انہاں کہا بی بی وہ کیوں؟ انہیں آخیا بھی تساں چہرہ نہیں ویکھیا؟ سبحان اللہ، تساں چہرہ نہیں ویکھیا؟ آخر لگے بی بی ویکھیا، تو انہاں آخیا کہ جے او نہ آئے تو میں پیسے دیا گی، اور میں نے یقین ہے کہ ایڈے سونے چہرے والا کبھی جھوٹا وعدہ کر سکتا ہی نہیں۔ ہوں ویکھیا انہیں بھی نہیں سی پہلا، جان دی وہ بھی کوئی نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رخ انور ویکھ کے، اس سرکار دے رخ انور دا معجزہ ہے کہ ویکھ کے وہ گواہی دیندی ہے بھائی جے وہ نہ آن تے پیسے میں دیاں گی، کھجوراں میں دیاں گی، ضمانت میں دینی ہے بھائی، بالکل مینوں امید ہے کہ جڈا وہ چہرہ سونا نا انہیں وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ اجے بی بی انیاں گلاں انہاں نے کر کے سمجھا رہی ہے، اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک قاصد آ گیا، صحابی آ گیا، کہنے لگا میں رسول خدا دا قاصد بن کے آیا، اے لو انہاں کھجوراں کلیاں نے جڑیاں اونٹ دی قیمت رکھنی جے وہ رکھ لو، باقی سارے قافلے مار کے رج کے کھا لو، اے نبی دیاں دتیاں کھجوراں مکڑ نہیں لگیاں، یہ سرکار نے دتیاں نے مکڑ نہیں لگی، نالے قیمت پوری کر لو تو نالے رج کے کھاؤ۔ بی بی پھر آخر لگی سناؤ میں ٹھیک آخیا سی نا، سناؤ میں ٹھیک آخیا سی نا۔ اللہ اکبر، کریے ترجمہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ موقع محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے انہیں تے چہرے نو دھیان نال ویکھیا تے جنہاں دے نصیب دے اندر یہ ویکھنا ہویا ہی نہیں، انہوں نے ویکھیا کہ گاہک آیا ہے، لیکن انہیں ویکھیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ کہ وہ کہنے لگی میں ضمانت دینی ہاں کیوں تساں اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، او جنوں ویکھ کے جن شرماوے تے ادھی راتی
دن چڑھیا وے پڑھیے مل کے ذرا ادھی راتی وہ دن ادھی راتی دن چڑھیا وے تے جدوں مکھ تو پردہ ہٹاوے تے بجلی ڈردی وہ چمی گر نہ مارے. یہ ہوں عورت نے دلیل کیڑی شاید دیتی چہرے دی دلیل تو چہرہ پیش کیتا بھی ایڈا سونا چہرہ ہے وہ جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتا. اندھ نے بجلی ڈردی شمی گر نہ مارے وہ کتے بے ادبی نہ ہو جاوے جدوں جاوے اس چمن دی سارا گلشن شیش نواوے جدوں کھولے ول زلفان جدوں کھولے ول زلفان ول زلفان ول زلفان ول زلفان تیرا ہی بھول جاوے. اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ توبہ توبہ ایڈا حسین مہیدا وہ جدی چال نہ چلی جاوے تے اعظم اے تو سونا ماہی وہ سانو کدرے وہ سانو کدرے نظیر وہ سانو کدرے پانچ چیزاں تھوڑے سامنے پیش کیتیاں نے چھویں لگا پیش کر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نیرے دے اندر ڈبیا کمرہ ہونا میرا کوئی چانن نہ ہونا تو میں جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کپڑا سینا ہوں سی نا تو میں پھر انتظار کر دی سا سونے دے آؤں دا کدوں محبوب آؤں تے کمرے جلوہ فرما ہوں تے چانن ہوئے. الخصائص الکبرى جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 دے روایت موجود ہے. الجواہر البحار اندر امام نبہانی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی تحریر کی ہے. شعب الایمان کے اندر امام ابو جلیل قصری رحمت اللہ علیہ بھی تحریر کی ہے. فرما دیا نے کہ میں انتظار کرنا محبوب دا جدو اندھیرا ہونا سوئی میں داغا پاتیا ہونا لیکن میرے میں داغا نہ پیڑا جدو محبوب نے ہونا میرے کول بیٹھا. فرما دیا نے سرکار دے رخ انور دا موجزہ ہے کہ انہا چانن ہونا لے پیادے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے رخ انور دی روشنائی نال. فرما دیا میں نیرے والے کمرے چ بہ کے سوئی چ داغا پا لے نہیں ہوئی. کادی روشنائی نہ یو پی ایس لوایا سی انہاں جنریٹر چلتا سی موم بتیاں بلدیاں سن جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دیاں شعاواں سن لبیات وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخ انور کی روشنائی سے میں سوئی میں داغا ڈال لیا کرتی تھی. کتنی گواہیاں ہو گئی
اما جی فرماندیاں نے بڑی پیاری روایت ہے، بہت پیاری روایت ہے. اما جی فرماندیاں نے کتاب دا نام ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 502 اور ترمذی شریف دی حدیث نمبر 2129 حدیث کا نمبر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بہت پیاری بات، حسن رخ تابہ دا اجاز. اما جی فرماندیاں نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیہا مسرورا، سرکار مسکراندے مسکراندے ہنسی خوشی میرے کو تشریف لے آئے. کدے کول؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لے آئے. فرماندیاں نے تبرکو اساریر وجہ ہی، میں ویکھیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے روح انوار اتے جیڑے نور دیاں شعاواں نے نا او اوتھوں پھٹ رہی نے جتھے جتھے میرے آقا دے روح انور دے خد و خال نے. اے ابرو، اے پشانی، اے سائڈاں، اے رخسار، اے اکھاں، اے پلکاں، اے داڑھی مبارک، اے ٹھوڈی مبارک، جتھے جتھے بھی خد و خال ہے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیاں نے اتھوں نور دیاں شعاواں نکل رہی. ایک دی گواہی ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے دی ماں نہیں صرف مومنہ دی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گواہی. 7ویں گواہی سنیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ روایت درج فرمائی. شمائل ترمذی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے انہو صلی اللہ علیہ وسلم اذا داہکا یتلالو فی الجدر، فرماندے نے جدو سرکار مسکراندے سن نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراندے سن تے سرکار دے مسکران دی وجہ نال اے دیواراں روشن ہو جاندیاں سن. تے ہن تو بندہ ہسے نا جڑے اندر اکو جہی ہیں وہ ہستے ہوں تو لوگ آتے ہیں تینوں ہسن تو علاوہ کام کوئی نہیں. تے لوگ انتظار کرتے سن ساڈا محبوب کدوں مسکرائے. اونچی بولو سبحان اللہ. چلو دیوار جدر، جدار دی جمع ہے، جدار آندے دیوار نو، جدر اس دی جمع ہے دیواریں. نبی کریم مسکرانے کی وجہ سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. امام اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ دی شرح وچ پتہ کی لکھتے ہیں، کتاب دا نام ہے جمع الوسائل شرح شمائل، امام اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ، نور محمد کتب خانہ کراچی دا پرانا چھاپا. یہ مینوں 2 ایڈیشن ملے سن، ایک میں آپ رکھیا تے ایک علامہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب چندیاں تلاواں شریف والے کو میں دیتا سی. میرے کو لال رنگ دی جلد والا، انہاں کو نیلے رنگ دی جلد والا، یہ خریدے دوویں میں ہی سن. بڑا پرانا ایڈیشن ہے. امام اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے تحت آپ فرماتے ہیں اے یشرے کو نورہ علیہ اشراقا کا اشراق الشمس علیہا، کہ سرکار دے روح انور دی نورانیت دی چمک دیواراں اُتے اج پیندی سی جویں سورج نکلے تے دیواراں چمکدیاں نے. جویں سورج نکلے تے دیواراں چمکدیاں نے، ایویں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روح انور جدو دیوار دے سامنے آندا ہے تے میرا سونا مسکرا پیندا ہے تے دیواراں روشن ہو جاندیاں، دیواراں چمکن لگ پیندیاں. ایک گل اور بڑی پیاری ہے، امام زرقانی رحمت اللہ علیہ مواہب الدنیا دی شرح دے اندر ارشاد فرماندے نے سبحان اللہ. زرقانی شریف امام عبد الباقی زرقانی فرماندے نے کہ ان وجہہ کانا شدید النور حیث یاقع علل جدار اذا قابلہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور اس قدر نورانی سی کہ جدو چہرہ دیوار دے سامنے آندا ہے کہ دیوار میرے آقا دے چہرے دی روشنائی نال چمکن لگ پئی ہے. اللہ یار حق
کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور دے وسیلے نال اللہ دی بارگاہ دعا لگا کرن تسی آمین آکھیا جے کہ یا رب العالمین ساڈے ملک دے اندر کل دا دن بڑا اہم ترین دن ہے اور ساڈا ملک اندرونی بیرونی خطرات تو دوچار ہے. یا رب العالمین سانو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور دی خیرات عطا فرما دے کہ ساڈے ملک دے اندر الیکشن بالکل بغیر کسی پریشانی دے، بغیر کسی دہشت گردی دے، بغیر کسی سکون نو برباد کیتے ہو ساڈے ملک دے اندر الیکشن ٹھیک حالات کے اندر کامیاب طریقے نال ہو جان. اور یا رب العالمین سانو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور دی خیرات عطا فرما کہ سانو اچھی قیادت عطا فرما دے، سانو اچھے حکمران عطا فرما دے. یا رب العالمین سانو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حکمران عطا فرما دے جڑے اپنی زمین نیاز نو تیری بارگاہ میں چکان اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھ رہے ہو. میرے مولا سانو اپنے احوال تے نظر ثانی دی توفیق عطا فرما اور سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن اور رخ انور دی خیرات کے اندر کل دا دن اہمیت دا حامل ہون دی وجہ نال یا رب العالمین سانو سکون عطا فرما دے، سانو سکون عطا فرما دے، ساڈیاں طبیعتاں دے اندر علم عطا فرما دے اور سانو اتباع مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، زیارت مصطفیٰ اور قیامت الشفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسی دیوار دے سامنے آؤ تے دیوار تواڈے نور نہ چمکے تے سونے کدی ساڈے ال بھی کدی ساڈے ال بھی نگاہ کرن. آؤ آخری مصرع پڑھ لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چرچ کر لیے. کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کوئی زبان چپ نہ رہے. کبھی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کبھی آؤ غریباں دے محلے یا کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. گناہگاراں رات رے نے ملے یا آقا گناہگاراں رات رے نے ملے. اللہ تعالیٰ دی توفیق نال رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ یہ تواڈے سامنے میں دلائل دی روشنی پیش کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حاضی قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں. آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے